کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے جیسے آدم علیہ السلام کی؟ اسلام صرف ایک بات کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر میں کرسمس سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے، میں ان دنوں میں یہاں نہیں ہوں گا، تو میں نے سوچا آج کیوں نہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر لی جائے، اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر دی جائیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یعنی آپ کی تشریف آوری سے پہلے، جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ پہ 20 سے زائد مقامات ہیں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، کہ ان مثل عیسیٰ کی مثال ایسے ہے عند اللہ کے نزدیک کمثل آدم، جیسا کہ آدم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا کن، اللہ کے کن سے فیکون، اس کا وجود ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے جیسے آدم علیہ السلام کی؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور ہمارے نزدیک آدم پہلے انسان ہیں، پہلے پیغمبر بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، اور پہلے انسان بھی ہیں، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر، کہ انسانوں کے والد۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ آدم کو ہم نے جیسے آدم ہیں، عیسیٰ ایسے ہیں جیسے آدم، تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، خلقتہ بیدیّ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ روح پھونک دی، تو آدم کا وجود ہو گیا۔ تو عیسیٰ اور آدم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدم کو مٹی سے بنایا، ایسے عیسیٰ کو بھی مٹی سے ہی بنایا۔ جیسے آدم انسان ہیں، ویسے ہی حضرت عیسیٰ بھی انسان ہیں۔ جیسے حضرت آدم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی عقائد بنائے گئے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، کسی نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدائی ہیں، اللہ ہی ہیں۔ تو
اب یہ جتنے بھی عقائد ہیں، ان عقائد کی اسلام کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ اسلام صرف ایک بات کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جب حضرت مریم اس بچے کو لے کے آئیں، کیونکہ میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر حضرت مریم کا تذکرہ کیا تو پورا وقت ان کے اوپر گزر جائے گا۔ تو جب وہ لے کے آئیں تو سب نے کہا کہ مریم یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا کہ آپ نے خود سے کوئی جواب نہیں دینا، کہ کوئی سوال آپ سے پوچھیں تو آپ نے کہنا بھئی میں نے جو ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کی نظر مانی ہے خاموش رہنے کی۔ سوما کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ سوم جو ہے لغوی معنی کے اعتبار سے ہے کہ یعنی میں نے کس بات کی نظر مانی ہے؟ رکنے کی، یعنی خاموش رہنے کی۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو پھر انہوں نے جب سوال پوچھا کہ بھئی یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی ہے؟ فاشارت الیہ، تو آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو وہ خاموش رہیں اور انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو کی، فرمایا قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہے انی ابن اللہ، کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرے گا اللہ۔ وجعلنی نبی، اللہ نے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکن، اور میں کیا ہوں؟ بابرکت ہوں، مبارکن۔ واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے وصیت کی ہے نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کی برات کا اعلان کر دیا۔ اور یہ یہاں پہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے اس بات کو کہلوایا کہ جو یہ تمہارے بارے میں عقیدہ اور جو نظریہ قائم کریں گے، پہلے سے اس کی نفی ہو جائے کہ میں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا، کیوں کہا انی عبداللہ؟ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک جو خدا ہے، جو اللہ ہے، وہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہماری طرح انسان نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو اولاد ہونے کی، اور نہ ہی اللہ کی شان یہ ہے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ اس کا نہ بیٹا ہو، نہ وہ کسی سے پیدا ہو، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہوں تو وہ پھر خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ہونا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ انسان جو ہے وہ عاجز ہے، حادث ہے، انسان مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، اور انسان کو فنا ہے، اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ باقی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا، اور اللہ کے لیے زمان اور مکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی اللہ تھا، بنانے سے پہلے بھی اللہ تھا، اور کائنات کو ختم کرنے کے بعد بھی اللہ ہوگا۔ یہ جو ٹائم اور اسپیس ہے نا، زمان اور مکان کی قید سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مبرہ ہے۔ یہ زمان اور مکان تو میرے اور آپ کے لیے ہیں، تو لہذا اور پھر اللہ کی شان بھی یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ہمسر ہو، کیونکہ جو اس کا ہمسر ہوگا تو وہ پھر اس جیسے ہی ہوگا۔ تو اللہ کی تو لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ تو اللہ کا جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی طرح کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ یقینی طور پر، اور پیدا تو وہ ہوتا ہے جس کا وجود نہ ہو، تو وہ تو پھر ہمیشہ سے تو نہیں ہوا نا۔ اگر کوئی چیز ابھی پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ چیز نہیں تھی، اس لیے تو پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور بیٹا ہونا جو ہے وہ
یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے کیا ہے کہ ایک ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے کے اندر، محراب کے اندر، تو بے موسم کے پھل موجود ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ وہ ہے نا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادیٰ ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ فلما دخل علیہ المحراب، کہ جب وہ داخل ہوئے محراب میں تو کہا یا مریم انا لکی ہذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت زکریا دعا مانگتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا، ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اور پھر وہاں کیا کہتے ہیں دوسری جگہ پہ کہ جو یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اولاد انسان کیوں مانگتا ہے؟ وہ اس لیے مانگتا ہے کہ ایک تو وہ اس کا وارث ہو، اس کو اپنے وارث کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری کیا ہوتی ہے کہ بھئی اس کو ہوتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ اولاد کیوں مانگتا ہے انسان؟ وہ اس لیے کہ اس سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، قبائلی معاشرہ ہوتا تھا، تو جو فرد کے پاس جو ہے زیادہ لڑکے ہوں، جس کا قبیلہ خاندان ذرا کثرت والا ہو، تو وہ طاقتور ہوتا تھا، کیونکہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے پھر جنگیں ہوتی تھی، آپس کے جھگڑے ہوتے تھے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے تو افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہو وہ زیادہ طاقتور شمار ہوتا تھا، اور وہ پھر بڑھاپے میں اس کو سنبھالتے بھی تھے۔ تو یہ انسان کی ضرورتیں ہیں کہ اولاد کا ہونا، اولاد کا اس کا وارث ہونا، اولاد کا اس کا سہارا بننا، اس کے لیے معاون بننا، مددگار بننا، طاقت کا سبب بننا، یہ ساری کوالٹیز تو انسان کی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے یعنی اپنے والد کی کا جز ہوتی ہے، اور اس کی جنس میں سے ہوتی ہے۔ یعنی جز کا کیا مطلب ہے کہ میری اولاد میرا جز ہے، میرے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، اور میری ہی جنس میں سے ہے۔ جیسے میں انسان ہوں، میری اولاد بھی انسان ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جی انسان کی اولاد جو ہے وہ غیر انسان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ہاتھی کا بچہ ہاتھی ہی ہوگا، شیر کا بچہ شیر ہی ہوگا، گدھے کا بچہ گدھا ہی ہوگا۔ یعنی جس جنس کی اولاد ہوگی وہ اولاد بھی اسی جنس میں سے ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بکرے کے ہاں جو ہے وہ مرغا پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بکرے اور مرغے کی جنس الگ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جب اولاد ہوگی تو وہ بھی انسان ہوگی، اور جس طریقے سے انسان جو ہے وہ عاجز ہے، انسان کمزور ہے، انسان کو ضرورت ہے وارث کی، اس کو ضرورت ہے سہارے کی، وہ بوڑھا ہوگا، بیمار ہوگا، اپاہج ہوگا، یہ ساری عجز ہیں انسان کے اندر۔ تو وہ جو اولاد ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، وہ بھی ایک دن بوڑھی ہوگی، اس کے اندر بھی کمزوری آئے گی، اس کو بھی اولاد کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس کی کوئی وارث ہوں۔ اب اگر اللہ کی اولاد ہو تو اولاد بھی جو ہے وہ اسی جو اللہ کی جنس ہوگی، خدا کی جنس ہوگی، وہی اس کی اولاد کی جنس بھی تو ہوگی نا، وہی صفت اس کی اولاد کے اندر بھی پائی جائے گی۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے نا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اولاد آپ تسلیم کریں گے تو پھر اللہ کی جو ہے وہ بیوی کون ہے بغیر بیوی کے؟ یعنی اولاد ہوئی تو کیسے ہوئی؟ اچھا پھر کس طرح سے؟ تو یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں پھر۔ اور پھر وہ خدا ہی نہیں کہ جس کو اولاد کی ضرورت ہو، وہ کیسا خدا ہے؟ وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جب اولاد تسلیم کریں گے تو پھر جیسے
آپ کا عقیدہ ہے کہ اولاد کو تکلیف دی گئی، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو جو ہے وہ کانٹوں کا جو ہے سرکنڈوں کا کانٹوں کا جو ہے وہ تاج، جو سر کے اوپر وہ ایک ہیلمٹ نما تاج ہوتا ہے وہ پہنایا گیا، جو رومنز نے ان کے سر پہ لگایا، جس کے اندر کیلیں تھیں اور جس سے جو ہے وہ زخم ہوتے تھے سر کے اوپر. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو تشدد کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور وہ سولی پہ جو ہے وہ انتقال کر گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک باپ وہ کیوں چاہے گا کہ اپنی جو اولاد ہے اس کو یہ ساری تکلیفیں ہوں اور ساری جو ہے وہ یہ پریشانیاں اٹھائے؟ اور باپ بھی جو ہے وہ خدا ہو، وہ الہ ہو، خدا ہو، تو وہ کیوں چاہے گا؟ آپ چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کو تکلیف پہنچے؟ میں تو نہیں چاہتا، کوئی بھی والد نہیں چاہتا. اور وہ بھی اس کا جرم نہ ہو، کہا جائے کہ بھئی وہ تمام کے تمام جو انسان ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا اور ان کے گناہوں کی جو ہے مغفرت کا سبب بن گیا. یہ تو اصول اور ضوابط کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے کہ جرم کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے. جرم کریں محلے کے بچے، شرارتیں کریں محلے کے بچے، بہن بھائیوں کے بچے، رشتہ داروں کے بچے، اور میں سزا دوں اپنے بیٹے کو اور کہوں کہ تم سب کی جو غلطیاں ہیں وہ سب کا بوجھ میرے بیٹے نے اٹھا لیا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ بات گناہ کرے پوری دنیا اور سزا بھگتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا بیٹا. تو اب یہ سوالات ہیں. اب جب آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، یعنی بیٹا پھر خدا ہی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا کیوں نہیں سکا؟ وہ کیوں نہیں ان سارے مراحل سے اپنے آپ کو بچا لیتے؟ جو خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جو خدا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تو وہ پھر کیسے جو ہے وہ پوری انسانیت کو، پورے عالم کو بچائے گا؟ تو یہ سارے جو سوالات ہیں جو عقل میں نہیں آتے، جو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ دیکھو تکاد السماوات یتفطرن، کہ اگر جو ہے تم لوگ جنہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ تسلیم کیا، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے آسمان گر کیوں نہیں جاتا، زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ کہتا ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ بھئی اتنی بڑی بات کر دی آپ نے کہ اللہ کے لیے جو ہے بیٹا ہو، اولاد ہو. یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. تو لہذا اس لیے بنیادی طور پر ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. اللہ ان کو منتخب کرتا ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو منتخب کرتا ہے. وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں لیکن ہوتے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو انسان پیدا کیا ہوتا ہے. تو اب ایک چیز تو یہ چیز طے ہو گئی کہ بھئی ہر پیغمبر جو ہوگا وہ انسان ہوگا، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوگا، وہ انسان ہوگا. اور کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو نازل کرتا ہے، ان کو مبعوث کرتا ہے. تو لہذا اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، کہ جی وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو اب ان کو آپ اللہ کا بیٹا بنا دیں، تو اسی اصول کو اگر سامنے رکھیں تو پھر یہ اصول تو حضرت آدم علیہ السلام پر بھی لاگو ہونا چاہیے، حضرت حوا پہ بھی لاگو ہونا چاہیے. حضرت آدم پہ تو اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ کے پھر وہ بڑے بھائی ہوئے کہ بھائی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے حضرت آدم، تو وہ حضرت عیسیٰ کے بھائی ہو گئے. پھر حضرت حوا کو آپ کیا کہیں گے کہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئیں، تو وہ پھر کیا ہوئیں؟ تو ان کو بھی آپ پھر خدا کی بیٹی بنا دیں یا ان کا بھی کوئی رشتہ جوڑ دیں. تو لہذا یہ اصول جو ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو اس اصول کی بنیاد پر پھر آپ کو اور شخصیات کو بھی وہی رتبہ دینا ہوگا جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو لہذا
ایک چیز تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے، یہ پیدا کر کے، اس طرح سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر دیا۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کو تو کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ اور جو ہے جس نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر لی، اور جس نے چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ کے اندر اللہ نے زندگی دی، تو وہ اللہ جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب بھی ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کیا، اور پھر میں اور آپ ہیں، اللہ نے ہمیں والدین کے ساتھ پیدا کیا کہ ہمارے والد بھی ہوتے ہیں، ہماری والدہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ اور ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، لیکن معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، اور پھر قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ دوبارہ اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور پھر آپ جو ہے وہ شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، اور آپ کا انتقال ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ ایک جگہ خاص مخصوص ہے ان کے لیے، وہاں پہ ان کی تدفین ہوگی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو ایمان لانے کا واقعہ تو پیش آ گیا، جو ہم نے دیکھا معراج، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اسراء و معراج پہ، تو آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، اور تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے جو ہے نماز پڑھی۔ یہاں پہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، ختم نبوت پر، آپ کے سید الانبیاء والاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، تمام انبیاء نے اس کی تصدیق کر دی اور ایمان لے آئے۔ اب وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ ایمان لانا تو ہمیں نظر آ گیا، اب مدد کیسے ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، حضور سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، تو آپ تمام انبیاء کی نیابت، یعنی ان تمام انبیاء کی جو ہے خلافت، سمجھ لیں کہ ان کے نائب بن کر، نیابت کے طور پر ان کے نائب بن کر تمام انبیاء کے کو ان کے یعنی ان کے بہاف پہ آپ جو ہے کل قیامت کے دن حضور اکرم، یعنی جب قیامت کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپ مدد فرمائیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ آپ مدد کریں گے کس طور پہ؟ حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے یقتل ابن مریم الدجال فی باب لد، کہ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے باب لد پہ۔ تو یہ نصرت ہو گئی، تو مدد بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور جو ہے وہ ایمان بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہیں گے، اور بس اتنا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔